شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پڑھتے پڑھتے کے عنوان کے سلسلے میں مختلف رسائل، کتب یا اخبارات وغیرہ سے منتخب تحریریں یعنی سلیکٹڈ ریڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کے آج 14ویں نمبر 14 میں آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں احمد آباد انڈیا کی ایک بیٹی عائشہ عارف خان نے اپنے شوہر اور سسرالیوں سے تنگ آ کر ندی میں کود کر جان دے دی تھی۔ یہ کالم اسی بیٹی کے متعلق ہے اور یہ روزنامہ پاکستان لاہور میں ہفتہ سیٹرڈے 21 مارچ 2021 کو چھپا ہے۔ ذرا 2 منٹ کے ٹائٹل سے اس کالم کا عنوان ہے ایک بیٹی کی کہانی اور کالم نگار کا نام ہے سید وجیہ الحسن بخاری۔ جی ہاں، یہ کالم اسی خاکسار کا لکھا ہوا ہے جو خود بول بھی رہا ہے۔ کالم پیش خدمت ہے ایک بیٹی کی کہانی۔ ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا۔ میں نے کھولا تو 20-22 سال کی پیاری سی بیٹی ایک کشتی میں بیٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ جو اس نے کہا میرے ساتھ آپ بھی سنیے۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام عائشہ عارف خان ہے اور میں جو بھی کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں کسی کا زور اور دباؤ نہیں ہے۔ کیا کہیں، یہ سمجھ لیں کہ بس زندگی اتنی ہی ہوتی ہے اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ملی ہے۔ اس کے بعد عائشہ اپنے باپ سے مخاطب ہوتی ہے، او ڈیئر ڈیڈ، کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ ود ڈرا کر لو۔ نہیں لڑنا، عائشہ لڑائیوں کے لیے نہیں بنی۔ پیار کرتی ہوں عارف سے، اسے پریشان تھوڑا کرنا ہے۔ اسے آزادی چاہیے تو ٹھیک ہے، اسے آزاد کر دیں۔ چلو، اپنی زندگی تو یہاں تک ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، اللہ سے پوچھوں گی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو گئی۔ ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، شاید کہیں مجھ میں کمی رہ گئی یا تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ محبت کرنی ہے تو 2 طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو، کوئی محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے۔ یہ پیاری سی ندی، دل کر رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ میں سما لے۔ میری پیٹھ پیچھے جو بھی ہو، پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے ہی رہنا چاہتی ہوں، کسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جن سوالات کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو سچائی بتانا تھی وہ میں بتا چکی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہ ملے۔ الوداع۔ ویڈیو کلپ بس اتنا تھا۔ ویڈیو اور اس بیٹی کے متعلق سچائی کی جو کھوج کی گئی ہے وہ مختصراً یوں ہے۔ اس ویڈیو کو موبائل پر ریکارڈ کرنے کے بعد عائشہ، جو بظاہر مسکرا رہی تھی لیکن باڈی لینگویج، بدن بولی بتا رہی تھی کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ عائشہ نے یہ کلپ اپنے شوہر کو واٹس ایپ کیا، جس کا مطالبہ تھا کہ تم شوق سے مرو لیکن ایک ویڈیو کلپ بنا کر مجھے بھیجو تاکہ وہ اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس بنا پر پولیس مجھے تنگ نہ کرے۔ عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا موبائل اور پرس کشتی ہی میں رہنے دیا اور 26 فروری 2021 کو سابرمتی ندی میں کود کر جان دے دی۔ ہم سب کی پیاری سی بیٹی عائشہ کون تھی اور کیوں اس نے ایسا کیا؟ مختصر کہانی یہ ہے کہ عائشہ احمد آباد انڈیا کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد درزی کا کام کرتے تھے۔ 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں یہ چھوٹی تھی اور ایم اے کی طالب علم تھی کہ اس کا رشتہ آیا۔ یہ اپنی تعلیم مکمل کرنا اور ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے رشتہ لینے والوں کا دوہرا چہرہ ہوتا ہے۔ رشتہ لیتے وقت بڑا مہربان اور شفقت بھرا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ لڑکی والے ان لوگوں کے جھانسے میں آ گئے کہ لڑکی اپنی تعلیم بھی پوری کرے گی اور جہاں چاہے ملازمت بھی کرے گی۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 100 روپے کی چیز خریدنے کے لیے لوگ سارا بازار چھان مارتے ہیں،
لیکن جب رشتہ کا معاملہ آتا ہے تو لاڈ اور پیار سے پالی نازک سی بیٹی بغیر تحقیق کیے ظالم اور لالچی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں پر اعتبار کر کے درزی باپ اور مکینک بھائی نے کچھ قرض لے کر 3 تولہ سونا، 1 کلو چاندی، کپڑوں اور سامان کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ مثل مشہور ہے جی کہ راہ پڑے جانیے یا باہ پڑے جانیے، یعنی نئے آدمی کی اصلیت ہم سفر ہونے یا واسطہ پڑنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس مثل کے مصداق جلد ہی عائشہ کے سسرالیوں کے چہرے پر پڑا نقاب اتر گیا اور لالچی روپ لیے اصلی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا۔ پہلے تعلیم چھڑائی گئی اور پھر گھریلو تشدد شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی کہ تم جہیز کم لائی ہو، ساس اور شوہر نے 10 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ اسی دوران عائشہ حاملہ ہو گئی۔ اسی حالت میں عارف اسے اس کے والدین کے گھر لے گیا کہ جب آپ لوگ 10 لاکھ دو گے آ کر لے جاؤں گا۔ اسی دوران اس نے عائشہ کے گھر والوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ عائشہ نے منع کیا تو عارف نے جاتے جاتے اس کے پیٹ میں لات مار دی۔ عائشہ کی ماں حرمت بی بی کے مطابق عارف کی لات سے عائشہ کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، جہاں معلوم ہوا کہ حمل ضائع ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ بعد عائشہ کے باپ نے پھر کہیں سے قرض لے کر 2.5 لاکھ کا بندوبست کیا اور کچھ لوگوں اور رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر عائشہ کو سسرال بھیج دیا گیا۔ 2.5 لاکھ ہڑپ کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے پر پھر عائشہ کو میکے بھیج دیا گیا کہ جب 10 لاکھ ہوں گے تو اطلاع کر دینا، آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ والدین کے مطابق عائشہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور مسلسل روتے رہتی تھی۔ باپ کی غربت کو دیکھتے ہوئے عائشہ پچھلے 3 ماہ سے ایک نجی بینک میں ملازمت بھی کر رہی تھی۔ پولیس کو اس کے موبائل سے خودکشی سے 1 دن قبل کی 70 منٹ کی ریکارڈنگ بھی ملی ہے، اور یہ وہی ریکارڈنگ ہے جس میں اس کا شوہر اس سے کہہ رہا ہے کہ تم بے شک مرو لیکن مرنے کی ریکارڈنگ بنا کر مجھے بھیج دینا تاکہ پولیس مجھے تنگ نہ کرے۔ سوشل میڈیا پر عائشہ کی اپنے ماں باپ سے گفتگو کی ایک اور ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے جس میں ماں باپ بیٹی کو واسطے دے رہے ہیں کہ وہ خودکشی نہ کرے، لیکن عائشہ روتے ہوئے ان کی بات نہیں مان رہی۔ پولیس نے عائشہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے، جس کو کسی قسم کی شرمندگی یا پشیمانی نہیں ہے۔ اس کے خلاف خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس پر زیادہ سے زیادہ اسے کچھ ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ وکیل ہوشیار ہوا تو یہ قید بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ ہوشیار وکیل ہوا تو عائشہ کے باپ کو شاید بطور ہرجانہ مزید کچھ لاکھ عارف کو دینا پڑ سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو عائشہ کا اصل قاتل اس کا شوہر عارف ہے۔ وہ اس کے خوابوں کا بھی قاتل ہے جو اس نے لڑکپن میں اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں بن رکھے ہوں گے۔ وہ عائشہ کی ان خوشیوں کا بھی قاتل ہے جو اس بدبخت نے چھین لی تھی۔ وہ بہت سے لوگوں کے سکون کا بھی قاتل ہے، لیکن یہ سب قتل ثابت کون کرے؟ اس کے لیے کوئی عارف کے ہوشیار وکیل سے بھی زیادہ ہوشیار وکیل چاہیے۔ اتنے زیادہ ہوشیار وکیل کے لیے عائشہ کا باپ فیس کہاں سے لائے؟ وہ تو پہلے ہی لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہے۔ سو عارف کچھ دنوں بعد آزاد ہوگا، لوگ بھی یہ سب بھول جائیں گے۔ عارف کے گھر والے پھر شرافت اور شفقت کا نقاب پہن لیں گے۔ پھر کوئی لیاقت علی اپنی عائشہ کا رشتہ عارف کو دے دے گا اور اس کہانی کا ایپیسوڈ 2 شروع ہو جائے گا۔ یہ کہانی انڈیا یا پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی مسلسل دہرائی جانے والی کہانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے عارف، ایسے قاتل آپ کو ہر محلے میں نظر آئیں گے۔ آپ کے خاندان میں 1 یا 2 ایسی عائشہ ضرور ہوں گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ روپوں کے فراڈ میں لوگ جیل بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں عارف کے خاندان جیسے گروہ مسلسل ایسی وارداتیں کر رہے ہیں اور آزاد ہیں۔ کوئی پیر صاحب ہوں یا مولوی صاحب، اسمبلی کے ممبر ہوں یا وزیر، کوئی اپنا فرض ادا نہیں کر رہا، کوئی مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ سب ظالموں کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب چھوٹی سی فروئی بات کو لے کر غصے سے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ممبر رسول پر بیٹھ کر انہوں نے کبھی لوگوں کو جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بتایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو؟ ہمارے سیاسی رہنما ہوں یا سماجی، کروڑوں سے کم شادی پر خرچ نہیں کرتے۔ مولوی صاحب نے کبھی لوگوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی نہیں بتایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر ان کی پیار سے پرورش کرے گا، ان کو تعلیم دلائے گا، ان کی شادی کرے گا، تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ٹی وی پروگرام لوگوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ وہ شوق سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن میرا چیلنج ہے کہ آپ ایک ہفتہ صبح کے پروگرام دیکھیے۔ کم از کم 3 دن ایسے شادی کے جوڑوں کپڑوں کی نمائش کی جاتی ہے جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ایسے میک اپ آرٹسٹ بلائے جاتے ہیں جو دلہن تیار کرنے کے 5 لاکھ لیتے ہیں۔ ایسے میں لاکھوں غریب بیٹیاں سر پر چاندی سجائے بیٹھی ہیں، تو قصوروار اور مجرم آپ اور ہم سب ہیں جو اس بے حس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اپنا فرض ادا کیجیے، مظلوموں کا ساتھ دیجیے، عارف جیسے ظالموں کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیے۔ اگر سارا معاشرہ خاموش اور بے حسی کا کردار ادا کرتا رہا تو یقین جانیے کہ آپ کی آج کی ننھی اور پیاری سی گڑیا رانی جب کل دلہن بن کر کسی پرائے گھر جائے گی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بھی کسی ندی میں نہ کودے، کیونکہ ظالم کو بھی یقین ہوگا کہ معاشرہ بے حس ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ برائے مہربانی شعور اجاگر کیجیے، جہیز لینے سے انکار کیجیے، غریب بچیوں کی شادی کے لیے گروپ بنا کر آگے آئیے، اور عارف جیسے خاندانوں کا سوشل بائیکاٹ کیجیے۔ دل اور عمل سے ان کو برا جانیے، ان کی شہرت کیجیے تاکہ ان جیسوں کو کوئی رشتہ نہ دے۔ اللہ حافظ۔ کالم ختم ہوا۔ اس کالم کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ کوئی حامی یا تجویز ہو تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ذرا 2 منٹ کے ٹائٹل سے میرا کالم روزنامہ پاکستان میں چھپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میرے پچھلے کالم پڑھنا چاہیں تو ایڈریس بار میں dailypakistan.pk/columnist/114 یہ لکھیں گے تو پیج کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ میرے کالم فیس بک پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایڈریس یہ ہے facebook.com/ذرا 2 منٹ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔